السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ اکثر اوقات سوشل میڈیا پر اخبارات میں خبروں میں جرائم کے حوالے سے سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، اور پاکستان میں بدقسمتی سے آئے روز کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کا کوئی مرڈر کرتا ہے، کبھی ڈاکو لوگوں کو لوٹ کر لے جاتے ہیں، ایون یہاں پہ معصوم بچیوں کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ آج اس پروگرام میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جرم کیا ہے، جرائم ہوتے کیوں ہیں، ایک معاشرے میں جب جرائم بڑھتے ہیں اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عاصم منیب خان، آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اسکول آف کرمنالوجی اینڈ کرمنل جسٹس سسٹم، منہاج یونیورسٹی لاہور میں۔ سر، بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی اسد، بہت شکریہ آپ کا مجھے اپنے پروگرام میں بلانے کے لیے۔ میں شکر اللہ کا ٹھیک۔ بہت شکریہ سر۔ جب ہم سوسائٹی کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں، بینگ اے سوشیولوجسٹ اینڈ کرمنالوجسٹ، ایک معاشرے کو کیسے سمجھا جائے کہ یہ سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے، ایک معاشرے کو کس طرح ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں؟ اسد، دنیا کے اندر جب سے انسان اس دنیا کے اندر آیا تو معاشرے کو سمجھنے کی کوششیں جاری ہیں، اور ظاہری سی بات ہے جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو جرم ہے اٹس ون آف دا ایلیمنٹس، اور دنیا بھر کے تمام معاشرے ون وے اور دا ادر کسی نہ کسی طرح سے کرمنل ایکٹیویٹیز کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں، اور ہسٹوریکلی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جرم ہوتا کیا ہے۔ تو جرم ہوتا کیا ہے، اس پہ جانے سے پہلے یہ بہت لازمی ہے کہ ہم کسی بھی معاشرے کی ساخت کو سمجھیں۔ جب ہم معاشروں کے ارتقاء کی طرف جاتے ہیں، معاشروں کے ایوولوشن کی بات کرتے ہیں، تو انسان جو سائنٹیفک ہسٹری کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جو پہلے انسان تھے جو ہنٹر اینڈ گیدررز تھے، وہاں سے لے کر آج تک انسان کا جو ارتقاء ہوا، جس کے دوران بہت سارے فیزز آئے۔ مثال کے طور پر ہسٹوریکل جو کانٹیکس کے اندر جو ہنٹر اینڈ گیدررز تھے، اب انسان کی اس زمانے کے اندر آج سے ہزارہ سال پہلے انسان کی ایک سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی تھی کہ مجھے جو ہے میں نے اپنی بقا کیسے کرنی ہے، مجھے اپنی سروائیول کیسے کرنی ہے۔ تو انسان تب سے جو ہے اس معاملے پہ ایسوسیٹیڈ ہے۔ پھر اس کے بعد معاشرہ جو ہے وہ آگے چلتا گیا، پیسٹورل سوسائٹی آئیں، ہارٹیکلچرل سوسائٹیز آئیں۔ انسانی معاشرے کی ارتقاء کے اندر جو سب سے بڑا بریک تھرو ہوا، جو بریک تھرو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس نے انسان کی زندگی میں ریولوشن لایا، وہ انسانی جو ایگریرین سوسائٹیز تھیں، جو ایگریکلچرل سوسائٹیز تھیں، کم و بیش آج سے 6 سے 8 ہزار سال پہلے جب دنیا کی تمام تہذیبوں کا آغاز ہوا، تب سے انسان کے اندر جو انسان کی جو بے چینی ہے زندگی کے اندر، ان کے اندر بھی اضافہ ہوا، اور انسان کی آسائشوں کے اندر بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ جب یہ اضافہ ہوا تب تک جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے وہ کرمنل ٹینڈنسیز جو ہے اس کے اندر اس کا مزید پروپوگیٹ ہوئیں وہ ٹینڈنسیز۔ پھر جو ایگریرین سوسائٹیز کے بعد انڈسٹریل سوسائٹیز آئیں۔ انڈسٹریل سوسائٹیز نے انسانوں کے درمیان ایک بہت بڑا خلا پیدا کیا۔ ایک وہ خلا کہ جس کو کارل مارکس کہتا ہے جی کہ جو بورژوازی کلاس تھی، جو کیپٹلسٹ کلاس تھی، اور دوسری وہ کلاس جو کہ جس کو پرولٹیریٹ کہتے ہیں، جو ورکنگ کلاس تھی۔ جب یہ معاشرے آئے تو انسانی جو انسانی تاریخ ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ کریٹ ہوا، جس کو ہم کرمنل ٹینڈنسیز کہتے ہیں، جو کہ ایک بہت زیادہ پروپیگیٹ آئیں سامنے۔ اس کے بعد انسان پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹیز کے اندر آیا، دنیا کے اندر جنگیں ہوئیں، دنیا کے اندر ریسورسز کی جنگیں ہوئیں، پھر اس کے بعد ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، پھر اس کے بعد کولڈ وار، اور پھر آج کا جو زمانہ ہے۔ اب جو انسانوں کے اندر دیکھیں کرائم کی ٹینڈنسیز جو ہے نا وہ تب زیادہ ہوتی ہیں جب انسانوں کے اندر جو ہے وہ جو معاشی ہیں یا جو معاشرتی جو تبدیلیاں ہیں بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو انسانوں کے اندر مارکس کی زبان کے اندر جو کہ ایک بہت پرومیننٹ جو ہے وہ سوشیولوجسٹ گزرا، پولیٹیکل سائنٹسٹ گزرا، مارکس یہ کہتا ہے کہ انسانوں کے اندر جو خلا زیادہ آتا ہے کلاس سسٹم کے اندر، وہ ایک لیڈنگ کاز بنتا ہے انسانوں کے اندر، کرمنل ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ فروغ دیتا ہے۔ اور مارکس یہ بھی کہتا تھا کہ انسان جب اس کا جو رائٹ ہے وہ ڈینائی کیا جاتا ہے، اس کو لیگل رائٹ نہیں ملتا، تب وہ جو ہے اس طرح کی ٹینڈنسیز کے اندر شامل ہوتا ہے۔ خیر، اس کے اندر بہت ساری وجوہات ہیں جس کو ہم آج کوشش کروں گا میں کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں آج۔ ٹھیک سر، سوسائٹی کے حوالے سے تو آپ نے بتایا، ارتقاء کے حوالے سے، لیکن اگر ایک عام لے مین جو ہے اس کو آپ سمجھانا چاہیں کہ جرم کیا ہے، تو واٹ از کرائم؟
دیکھیں کرائم کی کوئی ایسی ہارڈ اینڈ فاسٹ ڈیفینیشن دنیا کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی، سنس اٹس مور سوشل، اٹس مور کلچرل، اٹس مور پولیٹیکل، اٹس مور اکنامک کائنڈ آف فینومینا. تو کرائم کی کوئی ایک پرٹیکولر ڈیفینیشن اگر آپ کہیں دنیا بھر کے اندر ایگزسٹ کرے تو وہ کوئی خاص ایک پیٹرن کے اوپر پورا نہیں ہوتے. لیکن براڈلی اسپیکنگ عام انسان کو سمجھانے کے لیے، عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو کہ آپ کے جو رائج الوقت جو آپ کا قانون ہے اگر آپ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک کرمنل ایکٹیویٹی شمار ہوتی ہے. دنیا کے اندر بہت سارے مینس ہیں، ان کو اچیو کرنے کے لیے بہت سارے طریقے رکھے گئے ہیں سوسائٹی کے. تو جب آپ ایک پازیٹیو مین کو اچیو کرنے کے لیے نیگیٹو کام کریں یا نیگیٹو کو اچیو کرنے کے لیے پازیٹیو مین کو کریں تو وہ شاید ایک ڈیوینٹ ایکٹیویٹی کی طرف جاتا ہے. تو میرے خیال سے کوئی بھی کرمنل ایکٹیویٹی ہے یا کوئی ڈیوینٹ ایکٹیویٹی ہے، شاید اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ معاشرے کے جو رائج کردہ قوانین ہیں ان کی آپ وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں. اور انٹرسٹنگلی یہ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے ہر معاشرے کے اندر ڈفرینٹلی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. ایسا پیرامیٹر کوئی دنیا کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا کہ جو میرے معاشرے کے اندر کرائم ہے وہ کسی دوسرے معاشرے کے اندر بھی کرائم ہو. دیر از اے لائکلیہڈ دیٹ سم تھنگ از پازیٹیو ان یور سوسائٹی اینڈ دا سیم تھنگ مے بی ٹریٹڈ ایز نیگیٹو ان اندر سوسائٹی. سو کرائم جو ہے وہ عام بندے کی زبان کے اندر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کے جو رائج ہیں قوانین ان کی خلاف ورزی ہے. ٹھیک ہے. اب سر ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے، پاکستان کے معاشرے میں جو کرائم کا ریشو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے سر؟ کیوں اس معاشرے میں کرائم جو پنپ رہا ہے؟ اسد، آپ کے اس سوال کے جواب کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اس بات کا ضرور بتاؤں کہ جو کرائم ہے اس کی کوئی ایسی جسٹیفیکیشن ایگزسٹ نہیں کرتی کہ ہم ایک ہی چیز کو اس کی ایک تعریف بتا کے اور وہ پوری دنیا کے اوپر اپلائی کر دیں. ایک تعریف سب کے اوپر اپلائی نہیں ہو سکتی. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ ہسٹوریکل کانٹیکس میں ہوا کیسے یا کیا معاملہ ہوا. ہم اسلامک کانٹیکس کے اندر یا دنیا کے بہت سارے جو مذہبی کتابیں ہیں اس کے مطابق ہم جب جسٹیفیکیشنز دے رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں جی کہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا. اب مور اور لیس تب سے لے کر آج تک کرائم جو ہے انسان جب سے اس دنیا کے اندر آیا وہ کرائم جاری ہے. اب کرائم کی جو وجوہات ہیں اس کے اوپر ہمیشہ سے جو سائنٹسٹ ہیں، جو کرمنالوجسٹ ہیں، جو سوسیولوجسٹ ہیں، جو لاء کے ایکسپرٹس ہیں، جو ایون سائیکالوجسٹ ہیں، وہ اس کے اوپر ہمیشہ سے سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے جو کہ لوگوں کو اس حد تک مجبور کر دیتی ہے کہ ایک انسان دوسرے کا قتل کر دیتا ہے یا ایک انسان دوسرے کا نقصان کر دیتا ہے، وہ اس کی چوری کر دیتا ہے، اس کو مطلب کچھ بھی اس کا نقصان کرتا ہے. تو سب سے پہلے سائنٹیفک کانٹیکس کے اندر جب یورپ کے اندر ریولوشن آیا 17ویں صدی کے اندر، 18ویں صدی کے اندر، پرٹیکولرلی دی انڈسٹری ریولوشن. اب اس انڈسٹری ریولوشن کی وجہ سے جہاں بہت ساری خرافات سامنے آئیں اس میں سے ایک خرافات اس کرائم کا بھی ہے. دو کہ ہمیں اس میں بہت ساری پازیٹیوٹیز بھی ملیں کہ ہمیں اس میں سائنس نے ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کو سمجھنا آسان کیا، بہت ساری جو بیماریاں تھیں ان کا علاج آیا، بہت سارے جو انسان کی ٹرانسپورٹ تھی اس کے لیے آسانیاں آئیں، بہت ساری اور چیزوں کے لیے آسانیاں آئیں. تو ایک خرافات اس کے اندر جو آئی وہ کرائم کی بھی تھی. دنیا کے اندر جب ہم کرائم کو پڑھنے کی تاریخ سائنٹیفک کانٹیکس کے اندر شروع کرتے ہیں تو ہمارے پاس 18ویں صدی کے اندر پرٹیکولرلی، چونکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب یورپ ایک پوری تبدیلی کے عمل سے گزر رہا تھا اور انڈسٹری ریولوشن دنیا کے اندر تازہ ہوا تھا، اس کے اندر جو biological school of thought ہے within the crime while we are studying the etiology of crime or while we are studying the historical context of crime. تو biological جو school of thought ہے وہ ایک بہت prominent جو ہے وہ اس کی reasons بیان کرتا ہے. سیزیر بیکاریا کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہی واز دا فرسٹ ون کہ جس نے شاید سائنٹیفک کانٹیکس کے اندر جو ہے بات کی کہ لوگوں کی کرائم کے اوپر جسٹیفیکیشنز کیا ہیں. جی. تو جو بایولوجیکل اسکول ہے جو بایولوجیکل جسٹیفیکیشن دیتا ہے، ظاہری بات ہے یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بایولوجسٹ کا عروج تھا دنیا کے اندر. یہ 17ویں صدی 18ویں صدی مطلب انہی زمانوں میں آپ کو پتہ لگتا ہے جی کہ کروموسوم دریافت ہوئے، انسان کے جناب جینیٹک کانٹیکس اور ڈی این اے یہ سارا کچھ. تو اسی زمانے کے اندر جو بایولوجیکل اسکول آف تھاٹ تھا اس نے بات کی کہ انسان کی جو کرمنالٹی ہے اس کی ریزنز کیا ہیں. ون آف دا پرومیننٹ سائنٹسٹ جو سیزیر لومبروسو جس کو کہتے ہیں، وہ واز این اٹالین پروفیسر، اس نے یہ کہا جی کہ انسان کی جو کرمنل ٹینڈنسیز ہیں وہ نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں. اب یہ اس زمانے کی بات ہے جو جب سائنس جو ہے وہ اپنا ایوولوشن کے مراحل میں تھی. لومبروسو اور اس کے جو اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ شاید جو لوگ ہیں
ان کے اوپر جو ان کا جینیٹک کانٹیکسٹ ہے وہ اثر کرتا ہے. اس میں بڑی پرومیننٹ تھیوریز آئیں جنہوں نے کرائم کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی سائنٹیفکلی, جس کے اندر انہوں نے جینز کے اوپر کام کیا, جس نے لوگوں کے کروموسومز کے اوپر کام کیا, ڈی این اے کا انالیسس کیا. انہوں نے کہا جی کہ کرمنل اس لیے کرمنلز ہیں کہ ان کے آباء و اجداد میں کہیں نہ کہیں کرمنل ٹینڈنسیز ایگزسٹ کرتی تھی. اور یہ اسکول اپنے زمانے کا ایک بہت مشہور اسکول سمجھا جاتا ہے جس نے بات کی کہ لوگ کرائم کیوں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد 19ویں صدی اور 20ویں صدی کا درمیان آیا, جہاں پہ لوگوں نے, جو سائیکالوجسٹ تھے پرٹیکولرلی, ان کا عروج آیا. تو انہوں نے کہا جی کہ انسان کی جو کرمنل ٹینڈنسیز ہیں اس کے پیچھے شاید ان کی جو سائیکی ہے اس کا جو ہے وہ رول ہے. ایون جب میں بایولوجیکل اسکول آف تھاٹ کی بات کروں تو وہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انسان کی جو ساخت ہے باڈی کی, مطلب لومبروسو کی ایک پوری کتاب ہے جس کا نام ہے دا کرمنل مین, جس کے اندر اس نے بتایا جی کہ کرمنل ہے, اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اس کے اوپر بعد میں بہت ساری کرٹیسزم ہوئی. ظاہری بات ہے سائنس کا یہ اصول ہے کہ پہلے ایک تھیسس آتا ہے, پھر اینٹی تھیسس آتا ہے, پھر سینتھسس آتا ہے. تو اس کے اوپر کرٹیک ہوئی. سائیکالوجسٹ نے کہا جی کہ نہیں, لوگوں کی کرمنل ٹینڈنسی شاید اس لیے ہیں کہ لوگ جو ہے ان کے اندر پروبیبلی ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, کوئی ریونج کا ایلیمنٹ ہے, یا پروبیبلی ان کے اندر مینٹل النس ہے, کوئی اس طرح کا معاملہ ہے. پھر اس کے بعد سوسولوجیکل اسکول آف تھاٹ آیا جو کہ 60s کا اسکول ہے, اور اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. لوگوں کی کرمنل ٹینڈنسیز جو ہیں وہ سوشل اور کلچرل اور اکنامک فیکٹرز کی وجہ سے. آج کے زمانے کی اگر ہم بات کریں, 2025 میں ہم آج بیٹھے, اور یہاں پہ میرا خیال ہے کہ ہم بہت سارے فیکٹرز کو کلب کر کے ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ بہت ساری ملٹیپل وجوہات ہیں کرائم کرنے کی. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں کرائم کا کوئی ایک زاویہ نہیں دیکھنا چاہیے. کرائم ہیز دی ملٹیپل فیسز, تو آپ کو ان سب کا کلیکٹیولی آپ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. تو آج کے زمانے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وی ہیو مور سوشل اینڈ سائیکولوجیکل ریزنس آف کرائم, جس کے اندر مثال کے طور پر کرائم کی ایک ریزن جو آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں. مثال کے طور پر ایک بڑی پرومیننٹ تھیوری جس کو ہم ڈفرینشیل ایسوسیشن کہتے ہیں, وہ کہتی ہے جی کہ لوگ کرائم اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے کرمنل جو ہیں وہ ایسوسیشنز ہوتی ہیں, آپ کی کرمنل لیٹس سے آپ کی کرمنل گیدرنگز ہوتی ہیں. سو دا مور ٹائم یو آر اسپینڈنگ ود دا کرمنل یو آر مور لائکلی ٹو بی اے کرمنل. پھر مارکسسٹ اسکول آف تھاٹ کی جسٹیفیکیشنز یہ ہیں کہ شاید لوگ کرائم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ہاں اکنامک جو ڈسپیرٹیز ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. آپ پاکستان کے کرنٹ کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں کہ پاکستان کے بہت سارے علاقوں کے اندر اکنامک ڈسپیرٹیز ہیں, بہت زیادہ ہے. جب اکنامک ڈسپیرٹیز ہوتی ہیں, انسرجنسیز ہوتی ہیں, تو ظاہری بات ہے لوگ پھر کرمنل ٹینڈنسیز کی طرف جاتے ہیں. بلکہ کارل مارکس کا ایک بڑا مشہور قول ہے, اس کا میں ترجمہ کر کے بتاؤں گا. وہ کہتا ہے جی کہ جب لوگوں کو ان کے لیگل رائٹ سے محروم کیا جائے گا تو لوگ جو ہے وہ کرمنل ہی بنیں گے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں بنیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں سوشل, کلچرل, پولیٹیکل, اکنامک, یہ ریزنز کلیکٹیولی مل کے کسی انسان کو اچھا یا برا بناتی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس جسٹیفیکیشنز پہ ذرا آج کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ زیادہ ایگریڈ ہیں. دو ادر بھی اپنی جگہ موجود ہیں. اچھا سر, کرائمز کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں, کرمنلز کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں, بے شمار آپ نے ریسرچ پیپرز بھی لکھے ہیں. اس وقت اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پاکستان میں کون سے کرائمز سب سے زیادہ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کے اندر تو کوئی خاص اگر ہم کسی کرائم کے اوپر بات کریں تو وہ ڈیٹا تو ود دا پیسج آف ٹائم بدلتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی ایک کے بارے میں بات کر لیں. ظاہری بات ہے ہمارے ہاں جو کرنٹ ٹرینڈس ہیں وہ ڈیجیٹل کرائمز جو ہیں بہت زیادہ ہو رہے ہیں, جہاں پہ آپ کو سائبر کے ذریعے لوٹ کیا جاتا ہے, کہیں آپ کے بینکنگ کے فراڈس ہیں, کہیں ٹرانزیکشن سے ریلیونٹ فراڈس ہیں. پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے یہ جو وائٹ کالر جو ایک کرائم ہے یہ لوگوں کے لیے ایک ڈفرینٹ طرح سے کانٹیکس پیش کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک وہ کرائم ہے جو مین اسٹریم لوگ کرتے ہیں, اب ان کی ٹینڈنسیز ایک اپنی جگہ ایگزسٹ کر رہی ہیں. تو جو بلیو کالر کرائمز ہیں, مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جی کہ روزمرہ کے آپ کے کرائم ہیں, لوگ چوریاں کر رہے ہیں, لڑائیاں کر رہے ہیں, ڈاکے مار رہے ہیں. اب یہ کانٹیکسٹ کی ایک اپنی جگہ جسٹیفیکیشنز ہیں. وہ جو ایلیٹ سرکل ہے اس کے اندر کرمنل ٹینڈنسیز ریلیٹیولی ڈفرینٹ ہیں, تو وہ ایک وائٹ کالرز ہیں. تو ہمارے معاشرے کے اندر آج کل پاکستان جیسے معاشرے کے اندر جنہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا پاکستانی معاشرے کے اندر, وہ امیروں کی چوری ہے. اب امیروں کی چوری وہ چوری ہے جو کہ بہت بڑے طبقے کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اب جب وہ بہت بڑے طبقے کو افیکٹ کرتی ہے, ظاہری بات ہے اس کا نقصان جو ہے وہ پورے ملک کو ہوتا ہے, یا پورے معاشرے کو ہوتا ہے, پورے سوسائٹی کو ہوتا ہے. تو وہ آپ اس کو دو ڈفرینٹ پیرائے میں دیکھ سکتے ہیں. ایک وہ ہے جو ایلیٹس ہیں, ایک وہ ہے جو مین اسٹریم کرمنلز ہیں. تو مین اسٹریم تو چلتے ہی رہتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ کے سول کیسز ہیں, چاہے وہ آپ کے کرمنل کیسز ہیں. دوسری طرف جو ریلیونٹ دو چیپٹر ہے وہ وائٹ کالرز کا ہے. اب وائٹ کالرز ایک بہت بڑا معاشرے کا ایک ایشو بن چکا ہے. تو میرا خیال ہے دونوں طرح کے کرائمز کی اپنی اپنی سیویریٹی ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن سر پھر بھی اگر براڈلی اگر آپ سے پوچھا جائے کون سے وہ کچھ اہم فیکٹرز ہیں, 3-4 اگر آپ بتا دیں جس کی وجہ سے ایک نوجوان جو ہے وہ ڈیوینٹ بیہیویئر, کرمنل بیہیویئر کی طرف بڑھتا ہے؟ اسد, آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ
ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو آج کل معاشرے کے اندر میں دیکھتا ہوں وہ مارجنلائزیشن کا ہے. وٹ آئی پرسنلی بلیو دا مور مارجنلائزیشن دا مور ٹینڈنسیز ٹورڈز دی کرائم. آپ بلوچستان کے اندر دیکھ لیں, آپ ایکس ہمارے جو فاٹا تھا اس کے اندر دیکھ لیں, آپ آج کل جو کہیں پارا چنار کے اندر دیکھ رہے ہیں, تو دنیا کا جو طبقہ مارجنلائزڈ ہوگا وہ آؤٹ لا بننے کی کوشش کرے گا. اس لیے کہ جب آپ کو اپنے مینس کا نظر آ رہا ہوتا ہے پرومیننٹلی کہ بھائی میرا مین سیدھے طریقے سے نہیں مل رہا, تو دین یو بیکم نتھنگ بٹ یو بیکم این آؤٹ لا پرسن. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر انفارچونیٹلی مارجنلائزیشن بہت زیادہ ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ مارجنلائزیشن آج کے اس معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ لوگوں کو کرمنل ٹینڈنسیز کی طرف لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے سر, یہ تو آپ نے وجوہات بتا دی. اب اکثر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی کرائم ہو گیا ہے, آگے بس پولیس کا سب کو بھائی یہ کہتے ہیں کہ آپ پولیس کا تو وہی جو پاکستان میں روٹین ہے, کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ پولیسنگ جو سسٹم ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, پاکستان کی جو پولیسنگ سسٹم ہے؟ اسد دیکھیں دنیا بھر کے اندر نا بہت سارے میکینزمس ہیں پالیسنگ کے. دنیا تو خیر کمیونٹی پولیسنگ اور اس سے اوپر جو مثال کے طور پر پرو ایکٹیو پولیسنگ اور اس کی طرف جانے کی کوشش کر رہی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر انفارچونیٹلی پروبیبلی شاید ایسا ہو رہا کہ جو پولیسنگ میئرس ہیں وہ شاید ایکٹیو نہیں ہیں. ہمارے ہاں ری ایکٹیو پولیسنگ پہ زیادہ بات کی جا رہی ہے, ہمارے ہاں پرو ایکٹیو پولیسنگ پہ ریلیٹیولی کم بات ہو رہی ہے. اب مثال کے طور پر اگر میں ری ایکٹیو پولیسنگ کی بات کرنا چاہوں تو ری ایکٹیو پولیسنگ نارملی یہ ہے کہ آپ کا کوئی کام ہو گیا اور اس کے بعد پولیس رسپونڈ کر رہی ہے. ویسٹ کے اندر یا جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ وہاں کرائم کی ہیپننگ سے پہلے جو ہے وہ ہو رہا ہے. مثال کے طور پر بہت سارے کیسز آج کل جو ڈیجیٹل ہراسمنٹ کے ہیں, ڈیجیٹل جو اس طرح کے ڈفرینٹ معاملات ہیں, جو چائلڈ جو ابیوز کے کیسز ہیں, ان کو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یو کے کی پولیس, یو ایس کی پولیس, اور وہ آلریڈی اس کو جو کرائم ہیپننگ ہے اس کو ہونے سے پہلے اس کو پکڑ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں پولیس کے جو ایشوز ہیں, اسٹرکچرل ایشوز ہیں, انفارچونیٹلی وہ لائک ان کو میٹ اپ نہیں کیا جا رہا, ان کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا ہے. تو شاید اس لیے کرائم کی ٹینڈنسی لوگوں کے اندر زیادہ ہے کہ لوگوں کو خوف نہیں ہے. پھر جب دو طرح کے قوانین ہیں, ٹھیک ہے, اپیرنٹلی تو ہمارے پاس ایک طرح کا قانون ہے, لیکن دو طرح کے قوانین ہمیں نظر آتے ہیں. ایک وہ قانون جو غریب کے لیے قانون ہے. غریب کے لیے قانون کیا ہے کہ آپ نے اگر 10 روپے کی بھی چوری کی ہے تو پولیس آپ کو فوراً پکڑ لے گی. بلکہ آج کل کے دن جو ہے وہ آپ دیکھیں, آج آئی واز ایٹ لاہور 2-3 دن پہلے, تو وہاں بسنت ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, تو وہ اب چونکہ بسنت کے اندر ایلیٹس کا شمار ریلیٹیولی کم ہوتا ہے, غریبوں کا شمار زیادہ ہوتا ہے, غریب زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو آپ یقین کریں اتنی افیکٹو پولیسنگ تھی. میں نے آج راولپنڈی کے اندر بھی دیکھا, کل میں نے 2-3 دن پہلے لاہور کے اندر دیکھا, تو پولیس چھوٹے چھوٹے بچوں کو 1 منٹ کے اندر پکڑ کے لے جا سکتی. اس کا مطلب ہے کہ پولیس کے پاس کیپیسٹی موجود ہے, لیکن وہ کیپیسٹی کہیں اور استعمال ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ شاید وہاں نہیں ہو رہی جہاں ہونی چاہیے. وہ اسٹرکچرلی ایشوز ہیں. پھر غریب کے لیے قانون کچھ اور ہے, امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے. آپ کو جو ہے وہ چھوٹے سے کیس کے اندر بیل نہیں ملتی ہے, اگلا جو ہے وہ 10 دفعہ پاکستان کے اندر کہتے ہیں ہم 1 دفعہ پیرول ملتی ہے, 2 دفعہ ملتی ہے. لوگ یہاں 500 دفعہ پیرول پہ رہا ہو کے آ جاتے ہیں. تو پھر جب اس طرح کا ایک ڈیوائڈ ہے معاشرے کے اندر کہ غریب کے لیے قانون کچھ اور ہے, امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کرمنل ٹینڈنسی بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تو جب تک لوگوں کے اندر ایک ڈیٹرنس نہیں آئے گی اسٹیٹ کی, تو اسٹیٹ کی لینینسی کسی اور کے لیے کچھ اور ہے, کسی اور کے لیے کچھ اور ہے, تو شاید یہ جو ڈوئل اسٹینڈرڈس ہیں یہ ہمارے معاشرے کی کرمنل ٹینڈنسیز کو مزید افیکٹ کر رہے ہیں. لیکن سر ڈیٹرنس کی جب بات کرتے ہیں تو غریب کے لیے تو ڈیٹرنس ہوتی ہے, تو پھر تو کرائم اس طبقے میں تو کم ہونا چاہیے تھا. اس لیے کم نہیں ہو رہا اس طبقے کے اندر کہ غریب کو پتہ ہے کہ میرا جو ہے وہ جو لا انفورسمنٹ کا ادارہ ہے, میری اس کے ساتھ بات چیت ہو جائے گی, تو لا انفورسمنٹ اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکال دیتے ہیں. میں ہمارے ایک بڑے سینئر ڈاکٹر ہیں, میں اکثر ان کو پڑھتا رہتا ہوں, ڈاکٹر مشتاق صاحب ہیں اور لا کے پروفیسر ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے اساتذہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کا آج بھی میں نے ان کی ایک فیس بک وال کے اوپر دیکھا, وہاں پہ یہ بات انہوں نے لکھی ہوئی کہ بھئی کیسے آپ نے کسی کو ٹیکل. انہوں نے 2 ایگزامپل دیں, ٹھیک ہے, کہ بھئی ایک وہ طبقہ ہے, مثال کے طور پر انہوں نے کہا جی ایک بندہ ہے ہمارا دوست, اس کی گاڑی چوری ہو گئی, اور اس کو کسی نے کہا جی کہ گاڑی چوری اگر آپ نے طریقہ ہے آپ کے پاس, آپ نے نکلوانی کیسے. ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ جائیں لیگل رپورٹ کریں, یہ کریں وہ کریں, تو اس میں آپ کی رپورٹ تو ہو جائے گی لیکن آپ کی گاڑی نہیں ملنے والی. دوسرا یہ طریقہ ہے کہ آپ باروبار اپروچ کریں لا انفورسمنٹ کے ساتھ اور وہ آپ کو جناب گاڑی بھی دلوا دیں گے لیکن اس پہ آپ کا خرچہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا جی آپ قانون کیا کہتا ہے کہ پہلا راستہ اختیار کریں کہ جہاں پراپر وے ہے, لیکن اس کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر انفارچونیٹلی نہیں ہوتا. لیکن دوسرا راستہ کیا ہے کہ آپ ویسے کر لیں تو آپ کو
اب یہ کیا ہے, یہ ہماری جو امپلیمنٹیشن کا گیپ ہے پاکستان کے اندر. انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی, فارچونیٹ کیس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لا بہت سارے کیسز کے اندر موجود ہے, لیکن انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ لا کی امپلیمنٹیشن ایگزسٹ نہیں کرتی. جب لا کی امپلیمنٹیشن کے اندر گیپس ہیں, پھر اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر گیپس ہیں. جب اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر گیپس ہیں تو وہ پھر ظاہری بات ہے اس کا بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں پہ فائدہ لے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کی امپلیمنٹیشن ویسے ہو جیسی کہ ہونی چاہیے اور دنیا کے ڈیولپ کنٹریز کا ماڈل فالو کیا جائے تو ظاہری بات ہے اس پہ چینج آئے گی. تو سر حل کیا ہے جو آپ نے بتایا, یہ اسٹرکچر ایشوز ہے, پھر امپلیمنٹیشن گیپ, دیکھیں حل کیا ہے اس کا؟ کرائم کو کیسے کم کیا جائے سر؟ دیکھیں کرائم کو حل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ہسٹوریکل کانٹیکس کے اندر سائنٹسٹ نے اس کے اوپر باتیں کی. بڑا پہلے ایک اسکول آف تھاٹ 17ویں صدی 18ویں صدی کا اسکول آف تھاٹ ہے, کلاسیکل اسکول ہے ود ان کرمنالوجی. وہ یہ کہتا ہے جی کہ لوگوں کو کرائم سے بچانے کا یا کرائم کنٹرول کرنے کا ایک سب سے بڑا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر ڈیٹرنس قائم کر دیں. جو بندہ کرمنل ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے سزا ملے گی. سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ کرمنلز کو پنش کریں اس کے مطابق, میرے مطابق نہیں ہے. وہ کہتا ہے جی کہ لوگوں کے اندر ڈیٹرنس ہوگی تو لوگ کرائم نہیں کریں گے. دوسری جگہ کہ انہوں نے کہا جی کہ مورل جو پرنسپل ہے, ٹھیک ہے, فلسافیکل ڈیبیٹ جب ہم بات کرتے ہیں کرائم کی, تو انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگوں کو مورلی اتنا اپ گریڈ کر دیں کہ وہ کسی طرف کسی کو نقصان پہنچانے کا سوچ نہ سکیں. پھر جو تیسرا جسٹیفیکیشنز جو کہتے ہیں جی کہ کرائم کو کیسے قابو کرنا, وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ڈسپیرٹیز کو ختم کر دیں, لوگوں کے اندر جو اکنامک ڈسپیرٹیز ہیں وہ ختم کریں, لوگوں کے اندر کلچرل ڈسپیرٹیز ختم کریں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ہمارے معاشرے کا ایشو نہیں ہے. انسان میں جب ہم ہسٹری ڈسکس کرتے ہیں کرائمز کی تو دنیا کو کوئی معاشرہ بھی کرائم فری نہیں ہے, لیکن آف کورس کرائم کی ریشو کے اندر ڈفرینٹ ہے. ڈفرینس کیسے ہے کہ مثال کے طور پر امریکہ بھی جو ہے وہ کرائم سے آزاد نہیں ہے, یا کینیڈا بھی آزاد نہیں ہے, یا یو کے آزاد نہیں ہے. دنیا کے بہت سارے کرائمز وہاں پہ ایسے ہیں جو ہم سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وجہ کیا ہے کہ دنیا کے معاشروں کے اندر ڈسپیرٹیز ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ایک ڈسپیرٹی کیا ہوتی ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر ایک کرائم بہت زیادہ ہو رہا ہے, وہ دوسری جگہ شاید وہ کرائم کم ہو رہا ہے, اور پھر ہو سکتا ہے کسی اور جگہ زیادہ ہو رہا. اب اس کا وے آؤٹ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے اندر مارجنلائزیشن کے ایلیمنٹ کو ختم کریں. جب آپ لوگوں کو ایک مین سٹریم کے اندر لے آئیں گے, ٹھیک ہے, ہمارے ہاں دیکھیں نا بہت سارے مسائل ہیں. جیسے اگر ہمارے ہاں ایتھنک بیسس کے اوپر بہت سارے کرائمز ہو رہے ہیں, ریلیجیس بیسس کے اوپر, آپ کو پتہ ہے آج کل پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ ایتھنک بیسس کے اوپر کرائم ہو رہے ہیں, کسی جگہ ریلیجیس بیسس کے اوپر. دو کہ ریلیجن دنیا کا کوئی بھی جو ہے وہ اس چیز کی پروپیگیشن نہیں کرتا کہ آپ دوسرے کو مار دیں یا خدا نخواستہ کو غلط کام کریں. دنیا کے تمام مذاہب کا ایک پیرامیٹر سٹینڈرڈ ہے کہ وہ morality کے اوپر کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں وہ morality کا لیول مختلف جگہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, لیکن دنیا کو کوئی مذہب بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ قتل کریں, آپ چوری کریں, آپ ڈاکہ کریں. ہم لوگوں کی انٹرپریٹیشن, وہ چاہے ہمارے مسلمانوں کی انٹرپریٹیشن ہے, وہ چاہے کسی اور مذہب کے لوگوں کی انٹرپریٹیشن ہے, ان کے اندر انٹرپریٹیشنس کے اندر ڈفرینسز ہیں جس کی بنیاد پر لوگ دوسروں کو مار رہے ہوتے ہیں یا چوریاں کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان ایشوز کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا قومی سطح کے اوپر ڈائلاگ ہونا اس کی ایک بہت بڑی ہو سکتی ہے. پھر ہمارے ہاں جو ہمارے اسکولنگ سسٹم ہے, ہم اس کے سلیبس کے اندر اس چیز کو انکارپوریٹ کریں کہ لوگوں کو بتائیں کہ دوسرے کے لیے ڈائیورسٹی رکھنا یا دوسرے کے لیے رسپیکٹ رکھنا کیوں ضروری ہے. یا اگر کوئی بندہ ایک اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتا ہے, کوئی آپ دوسرے اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں, تو آپ کو اتنی آپ کے اندر کیپیسٹی ہو کہ آپ اس کو برداشت کر سکیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. پھر یونیورسٹیز کے اندر کریکولم کے اندر اس چیز کو ہمیں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ دوسروں کو برداشت کیسے کرنا ہے. میں اگر ایک چیز پہ بلیو کرتا ہوں, آپ نہیں کرتے, تو مجھے آپ کے اس چیز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. مجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ میں اٹھوں اور آپ کو جناب وہ مار دوں. پھر ان سب کے ساتھ اکنامک ڈسپیرٹیز میرے خیال میں اس معاشرے کے اندر بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے. جہاں اکنامک ڈسپیرٹیز ہے نا, وہاں لوگ دنیا کے جس معاشرے کے اندر غریب اور امیر کے درمیان فرق زیادہ ہوگا, وہ معاشرے کے اندر کرمنل ٹینڈنسی بائی ڈیفالٹ آپ دیکھیں گے. اور جن معاشروں کے اندر غریب اور امیر کا فرق ریلیٹیولی کم ہے, وہاں پہ کرمنل ٹینڈنسی ریلیٹیولی کم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کے اندر کرائم کسی جگہ بالکل نہیں ہے, مطلب آپ کو کرائم ڈنمارک کے اندر بھی ملیں گے, لیکن اس کی انٹینسٹی, اس کی ڈیوریشن, اس کی فریکوینسی ریلیٹیولی کم ملے گی. اس لیے کہ ڈنمارک کی شہزادی جہاں سے شاپنگ کر رہی ہے وہاں سے غریب آدمی بھی شاپنگ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے 2018-19 میں یورپ کے اندر تھا, اور آپ یقین کریں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈنمارک کے جو منسٹرز ہیں وہ ایک عام وہاں سے شاپنگ کر رہے ہیں, ایک عام شاپنگ مال سے, جہاں سے ایک عام وہاں کا جو کلینر ہے, جو ایک کلرک ہے, وہاں سے وہ شاپنگ کر سکتا تھا. اب یہ ڈسپیرٹیز ریلیٹیولی کم ہے, یہ نہیں ہے اس کا اسٹیٹس بھی ہوگا, لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک بہت بڑا گیپ ہے. تو جب غریب یہ دیکھتے ہیں کہ یار میرے پاس تو کھانے کی 2 روٹی نہیں ہے, اور میرا جو لیڈر ہے, یا میرا کوئی پولیس آفیسر ہے, میرا کوئی لا کا بڑا آفیسر ہے, وہ اس کے اندر ڈسپیرٹی بہت ایگزسٹ کرتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی لوگ اپنی نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے
کرائم کر رہے ہوتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈسپیرٹی کا لیول ریلیٹیولی ہمیں مارجنلائزیشن کو ختم کرنا چاہیے. سر بہت شکریہ, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آگے بھی سر انشاءاللہ ہم آپ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عاصم منیب خان صاحب موجود تھے. آج ہم نے کرائم اور جو کرمنلز بیہیویئر ہے اس حوالے سے بات کی, اور پھر کس طرح پاکستان میں کرائمز کے ریشیو کو کم کیا جا سکتا ہے, اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.